بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبوں، سہیل آفریدی نے کس کے دباؤ میں آ کر کس کے کہنے پر 27 ستمبر کی تاریخ منظور کی؟ کن لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ اتنی لمبی تاریخ دینے سے جرنیلوں کو کیا فائدہ ہوا اور تحریک کو کیا نقصان ہوا؟ اس پہ آج صبح بھی میں نے ویڈیو کی تھی. اچھا دیکھو 3-4 پوائنٹ. جرنیلوں نے ایک کامیابی حاصل کی کہ انہوں نے آپ کی گیند اٹھا کے اتنی دور پھینک دی. ٹھیک. بی، اب وہ پارٹی میں پھوٹ ڈلوا کر مزید کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. سی، جس کا مظاہرہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل نے بڑی ہی مثبت انداز سے اس بات پر وہ سوالات اٹھائے جو عوام کے ذہنوں میں ہیں، جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی دور کی تاریخ کیوں لی تم نے؟ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے، کسی کے لیے کوئی برا بھلا، کوئی کریکٹر اسیسینیشن، کوئی پروپیگنڈا، کچھ نہیں. انتہائی سنجیدگی سے تعریف کرتے ہوئے، جن چیزوں کی تعریف کرنی تھی ان چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے وہ سوالات اٹھائے جو عوام کے ذہنوں میں ہیں. اب آئی ایس آئی کے جو ایجنٹ وہاں موجود ہیں اس پارٹی میں، انہوں نے اس کا جواب ایسے دیا کہ ایک انتشار پھیلے. ایک صاحب ہیں شفیع جان صاحب، انہوں نے شہباز گل پر جھوٹے الزامات لگا دیے بجائے اس کے کہ جوابات دیتے کہ بھئی ہم نے 27 ستمبر کی تاریخ اس لیے منظور کی کہ اس کے فائدے یہ ہیں ABCD. کچھ نہیں، کوئی بات نہیں کہی اور الزامات لگانے شروع کر دیے. اچھا مجھے دیکھیے، پی ٹی آئی کی جماعت کی پالیٹکس سے، پارٹی پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں عمران خان کو جانتا ہوں، عمران خان مجھے جانتے ہیں. جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی تھی آج بھی میں ان سے ان ٹچ ہوں، اور میرا پیشن جو ہے وہ پاکستان ہے. ایک اعلیٰ مقصد کے لیے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. میں روز ڈیلی اپنا ٹائم نکال کر عمران خان کے نظریے کے لیے اس کے لیے جدوجہد کرتا ہوں. اس لیے جب میں یہ دیکھوں کہ اتنی مشکلوں کے بعد اب عوام کے اندر وہ ابال آیا ہے، اب ایک موقع ملا ہے. ہم نے بہت موقع ضائع کر دیے جو میں اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں. اب ایک بہت اچھا موقع ملا ہے جب عوام کے اندر وہ جوش و جذبہ ہے کہ نوجوان قیادت سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہمیں لے کے چلو، وہ کہتا ہے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں، بس صرف تم تاریخ بتا دو. تو اس وقت جو ہے پارٹی کے اندر ایسا انتشار پیدا کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دے گا. اس لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا اب دیکھیے، شفیع جان صاحب نے جو الزامات لگائے اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے شفیع جان صاحب کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فون پہ کہہ رہے تھے میں تمہیں بہت ساری چیزیں دوں گا. میں نے کہا نہیں یار، تم اپنے پاس ہی رکھو، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس میں کہ میں کسی کی ڈرٹی لانڈری اپنے پروگرام میں نہیں دھوتا ہوں میں. اور تو کہیں گے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا ان سب لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے لے لوں گا. اب کیا ہوا، اب ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی شفیع جان صاحب کی، جو جھوٹے الزامات انہوں نے لگائے ہیں. دیکھو اصول تو یہ تھا نا، بات یہ تھی کہ جو الزام لگاتا ہے وہ ثبوت بھی لاتا ہے. انہوں نے کیا الزامات لگانے شروع کر دیے، اصل چہروں کو چھپا لیا جن کی وجہ سے 27 تاریخ اتنی دور جا کے ملی ہے. ان چہروں کو تو چھپا لیا، وہ تو اس میں گول ہو گئے. ڈسکشن یہ شروع ہو گیا کہ شہباز گل نے ان کا فون چرا لیے، 2 فون چرا لیے، اور ایک آئی ایس آئی کا فون بگ تھا جس میں وہ لا کے ان کو دے دیا. اب آپ یہ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ الزام لگانا آسان ہے، ثبوت مہیا کرنا مشکل ہے. ورنہ وہ ایک کریکٹر اسیسینیشن آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ان الزامات کے ساتھ ایک جگہ بھی نہ آپ نے ایک ثبوت دیا، نہ لاجیکلی اس کو پروف کیا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے پروو نہیں کیا، بلکہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ہم تو اس پہ بلیو کریں گے نا. وہ کیا دیکھا؟ اگر ڈاکٹر شہباز گل آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے فون چرا رہے تھے اور ان کو بگ والا فون لا کے دے رہے تھے، تو بھائی یہ بتائیے، یہ فرمائیے کہ پھر شہباز گل کو ننگا کر کے لٹکا کے مارتے تھے یہ لوگ.
ننگا کر کے لٹکا کے مارتے تھے اور اس کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگاتے تھے. اس کو سانس نہیں آتی تھی، اس کی سانس بند کر دیتے تھے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اگر وہ ان کے لیے کام کر رہا تھا تو پھر اتنی پٹائی کیوں ہو رہی تھی اس کی؟ یار یہ کوئی سینس بنتا ہے؟ اس کا کوئی سینس بنتا ہے؟ یہ الزامات جو ہوتے ہیں نا، ہماری تو پارٹی دیکھو نا، کوئی سیاسی تربیت تو ہے نہیں پی ٹی آئی میں. ہمارے یہاں کہاں ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں تربیت؟ اور کچھ اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا پارٹی میٹنگ میں، مجھے کبھی کبھی جانے کا اتفاق ہوا کہ اگر آپ تالیاں بجاتے رہیں تو آپ پارٹی کے لائل ہیں. اگر کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہے اور آپ نے تالی بجائی، کلیپ کیا، تو آپ لائل ہیں. اور اگر آپ نے سوال پوچھ لیا تو پھر آپ اپوزیشن میں ہیں. اور اگر کہیں آپ نے کسی مسئلے کا حل شہباز گل کی طرف پیش کر دیا تو پھر تو لوگ ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنے لگتے ہیں، سولوشن دے رہا ہے. ایک کمیٹی بناؤ اور انویسٹیگیٹ کرو کہ اس کا تعلق کس سے ہے. تو یار یہ سیاسی دماغ ہے. سیاسی جماعتوں کا چلن کچھ ایسا ہی ہے. تو اب یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ آپس کی گریونسز جو ہیں اس کو ختم کریں اور اس مقصد کو پیش نظر رکھیں جو بڑی مشکل سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اور فوری طور سے اس ڈیٹ کو جو ہے چینج کرایا جائے. یہ کوئی آسمانی ڈیٹ تھوڑی ہے، اس کو چینج کرانا چاہیے. اچھا صاحب، میں نے جو باہر سے بیٹھ کے آبزرو کیا ہے وہ یہ دیکھا کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد پارٹی میں پروگریس کی تو کوشش نہیں کی گئی، پاور کے حصول میں لوگ زیادہ نظر آئے، مراز سمیٹنے کے لیے زیادہ کوشاں نظر آئے. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ پارٹی کو اگر مضبوط رکھنے کے لیے کرٹیسزم کرتے ہیں تو انہیں سمجھا نہیں جاتا، پھر انہیں مل کر آئسولیٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی صحیح بات بتانا چاہے تو اس کو صحیح بات نہیں کہنے دیتے. کیا جون بھائی کا شعر تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک ایک ہی سانحہ یا حادثہ، میں کچھ گڑبڑ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو معاف کیجیے گا. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. اور منافقین جو ہوتے ہیں پارٹی میں وہ خاموش رہتے ہیں اور گندگی پہ کارپیٹ بچھاتے رہتے ہیں اور ان کا نام بھی اچھا رہتا ہے. اور جو سچا آدمی سچائی کی بات کرے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پہلے اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس کے اوپر پھر جھوٹے الزامات لا کے لگانے لگتے ہیں. یہ جو پارٹی کے اندر جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، آپ خاموش رہ کے غلطیوں پہ پردہ تو ڈال سکتے ہیں، لیکن جو کرٹیسزم کر رہا ہے نا، وہ غلطیوں کو محفوظ نہیں کرتا، وہ آپ کا مستقبل محفوظ کر رہا ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھیے. یار اتنی قربانی دی ہے عمران خان نے اس پارٹی کے، اس ملک کے لیے. اب اس جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے گریونسز ختم کریں، یہ منافقت ختم کریں. مولا علی نے کہا تھا نا کہ جب تم سچ بولو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. امام حسین علیہ السلام کا کہنا تھا کیا کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. آج اگر شہباز گل سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جو ذاتی مفاد کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اس وقت سہیل آفریدی کے گرد وہی لوگ ہیں جو بھلے برا کہہ لیں شہباز گل کو، لیکن یہ نقصان پہنچائیں گے مشن کو. ہمارے نزدیک شہباز گل کی، سہیل آفریدی کی، ان کی کسی اتنی اہمیت نہیں ہے جو اہمیت عمران خان کی ہے، پاکستان کی ہے. عمران خان کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپس کے انتشار کی ضرورت نہیں ہے. اس انتشار کو ختم کیجیے اور آگے بڑھ کر وہ فرض ادا کیجیے جس کی وہ آپ سے توقع رکھتا ہے. اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.